اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 60۔ سورہ کہف گزشتہ کل کے درس میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، قرآن پاک کی جو آیات تھی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ رب جو ہے وہ انتہائی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر لوگوں کی غلطیوں پر، گناہوں پر اللہ پکڑ پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تو دنیا پہ کسی کو بھی نہ چھوڑے۔ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ آج کی جو آیات ہیں، جیسے سورہ کہف کی نزول کا واقعہ ذکر ہوتا ہے، یہ 3 سوالات تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور وہ احوال کیا، ان کی جو آپس میں واقعہ ملاقات کا پیش آیا ہے تو وہ کیا تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں کی جو ملاقات تھی اس کا تذکرہ اس رکوع اور اس اگلے رکوع میں ہے۔ ان 2 رکوع میں اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محفل میں پوچھا گیا کہ اس وقت روئے زمین پہ کون بڑا عالم ہے اللہ کی کتاب تورات کا، یا تو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا کہ چونکہ پیغمبر جو ہے اس کے پاس اللہ کی طرف سے علم آتا ہے، تو پیغمبر کے پاس باقی مخلوق کی نسبت علم زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا کہ اس وقت میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے مخلوق میں اللہ کے بعد۔ اللہ جل شانہ کو یہ ان کی بڑائی جو اپنی طرف نسبت ہے یہ پسند نہیں آئی، گرچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فی الوقت ان کا جواب حقیقت پر مبنی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نسبت پسند نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ جاؤ، ہمارے ایک بندہ ہے اس کے پاس اور کچھ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا، تورات کا، کتاب کا علم دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امور تکوینی یا کائنات میں جو معاملات چل رہے ہیں ان کا علم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حلال و حرام، جواز عدم جواز، شریعت کا علم تھا۔ ان کے پاس جو تھا واقعات جو صادر ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا علم دیا۔ اب کیسے تھا ان کا علم نہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال چند واقعات، جو 3 واقعات یہاں ذکر آئے ہیں، ان میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قسم کا علم دیا تھا۔ اب خضر علیہ السلام کے متعلق چند باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیغمبر تھے یا ولی تھے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ یہ ولی تھے، لیکن جمہور کا زیادہ جو رائے ہے اس میں کہ یہ بھی پیغمبر تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، یہ بھی پیغمبر تھے، لیکن ان کو وہ والا علم نہیں دیا تھا۔ یہ شریعت کے متعلق ان کو امور تکوینیہ اور علم لدنی اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا۔ تو ایک پیغمبر غیر پیغمبر کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ غیر پیغمبر واقعتاً اس سے علم درجے میں کم ہوتا ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ سیکھنے کے لیے گئے بھی تو وہ پیغمبر کے پاس گئے ہیں۔ اس لیے جمہور کے اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا۔ دوسرا، حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ آیا وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ان کی زندگی کے متعلق جو صوفیاء کرام ہیں ان کا ان کے بارے میں گمان یہ ہے
کہ یہ دجال تک ان کو زندگی ملی ہے، تو دجال جب وہ شخص جس کو دجال مارے گا اور زندہ کرے گا اور کہے گا کہ تو بتا، تجھے میرے رب پر یقین نہیں کہ تجھے میں نے مارا ہے اور پھر زندہ کی ہے، تو وہ شخص یہ کہے گا کہ پہلے تو تیرے بارے میں مجھے شک تھا کہ تو دجال ہے، اب یقین آ گیا کہ تو دجال ہے واقعی۔ تو وہ جو اس کے سامنے کلمہ حق بیان کرے گا، تو ایک کمزور روایت کے مطابق کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ تو ان کی یہ گمان ہے کہ یہ زندہ ہے، جبکہ اس میں ایک مضبوط رائے دوسری طرف سے جو علماء کی ہے وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اپنے وقت کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص علم دیا، برگزیدہ شخص تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ملاقات ہوئی، لیکن اب یہ فوت ہو چکے ہیں۔ اگر کسی وقت یہ زندہ تھے بھی، چونکہ بخاری شریف اور دوسری دیگر احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر جو لوگ موجود ہیں وہ آج سے 100 سال بعد نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بارے میں کہا کہ اب جو اس وقت روئے زمین پہ جتنے افراد موجود ہیں وہ 100 سال بعد نہیں ہوں گے، نہیں اور آئیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر اس وقت زندہ تھے بھی تو 100 سال بعد تو فوت ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ اس وقت موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ ہم آپ کو نبوت تو دے رہے ہیں، لیکن نبوت کے ساتھ خیال رکھنا اگر میرا پیغمبر آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو آپ حضرت خضر علیہ السلام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ موجود تھے تو ان کے ایمان لانے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایسا کوئی احادیث کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعات بے شمار ہوئے، جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، پھر جا کے آگے غزوہ تبوک ہے، مختلف غزوات ہوئے ہیں جہاں صحابہ مختلف مشکلات اور اس کا شکار رہے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر موجود ہوتے تو اس وقت لازم ان پہ لازم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، اس موقع پہ موجود لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ آپ نے ضرور مدد کرنی ہے۔ ایسا کوئی واقعہ ان کا سامنے نہیں آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو وہ سامنے آتے پھر اس وقت۔ اس لیے تو ان کے عمر کے بارے میں جو ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، تو جو زیادہ علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور روایتیں ہیں اس بارے میں، اگرچہ دونوں روایتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ دونوں قسم کے روایتیں ان کے بارے میں آتی ہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات کہاں ہوئی؟ تو ملاقات اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی مجمع البحرین، جہاں 2 دریا ملتے ہیں، 2 سمندر ملتے ہیں، یا ایک دریا ایک سمندر ملتا ہے، کڑوا اور میٹھے پانی کا۔ یہ اردن کے آس پاس جو علاقہ ہے، بحیرہ کلزم کے ساتھ جو ہے دریا اردن جب ملتا ہے وہاں پہ، تو اس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا اردن کے علاقے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس شخص سے ملو جس کو میں نے علم عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ وہ کہاں ملے گا؟ تو جگہ بتائی کہ سمندر کے کنارے چلتے جاؤ آپ، وہاں آپ کو یہ بندہ ملے گا، اور ساتھ یہ ان کو نشانی بتائی کہ آپ ایک بھنی ہوئی مچھلی لو، غذا میں کھانے پینے کے لیے اپنے لیے رکھا، تو ایک بھنی ہوئی مچھلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ مچھلی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے اور زندہ ہو کے اس دریا میں چھلانگ لگا لے تو وہ جگہ ہوگی کہ وہاں پر وہ شخص ملے گا آپ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے، طالب علم تھے، حضرت یوشع بن نون، جو بعد میں پیغمبر بنے۔ اس وقت وہ پیغمبر نہیں تھے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ دونوں جب چلتے رہے تو ایک وقت پہ موسیٰ علیہ السلام یا تو قضاء حاجت کے لیے گئے
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، تو آرام کر رہے تھے، تو حضرت ان کی شاگرد جو تھے یہ موجود تھے وہاں پہ، ان کے سامنے وہ مچھلی زندہ ہوئی اور دریا کے اندر چھلانگ ماری، اور دریا میں جب چلی گئی تو دریا میں جانے کا طریقہ بھی عجیب تھا کہ دریا میں جیسی چھلانگ ماری پانی کے اندر گئی تو پانی میں سرنگ بنتا گیا، یعنی وہ پانی آپس میں ملا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب طریقہ ان کو دکھایا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑا عجیب ہے کہ ایک تو مچھلی زندہ ہو گئی ہے، بنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی، اور جب سمندر میں سے چھلانگ لگائی دریا میں، جب پانی میں گئی تو پانی میں بالکل پیپ کی شکل میں یوں سرنگ سے بنتا گیا اور وہ پانی آپس میں ملا نہیں پھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاگے یا جب واپس آئے تو ان کو واقعی بھول گیا کہ میں ان کو بتاؤں کہ مچھلی یہاں پہ زندہ ہوئی، اور یہاں سے پھر آگے چلتے رہے۔ پیدل کا سفر تھا، جب آگے موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، کہا کہ جی کھانے کو لے آؤ، کچھ تھکاوٹ ہو گئی ہے ابھی۔ اس وقت ان کو یاد آیا کہ ٹفن کے اندر جو مچھلی پڑی تھی وہ تو زندہ ہو گئی تھی۔ ان کو کہا کہ جی وہ تو جو جگہ ہمیں وہ فلان جگہ پہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پہ تو مچھلی زندہ ہوئی پڑی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو وہی جگہ تھی جہاں ہمیں تلاش تھی۔ پھر واپس آ گئے، پھر واپس آئے اور دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص موجود ہے، حضرت خضر علیہ السلام، سلام کیا ان کو اور ان سے گفتگو کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں۔ تو کچھ شرائط انہوں نے لکھی کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اول تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے علم دی ہے، ممکن ہے کوئی ایسی چیز آپ کو شریعت کے خلاف لگے، آپ کے علم کے مطابق وہ ٹھیک نہ ہو، اور جو اللہ نے مجھے علم دی ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، تو آپ میرے اوپر اعتراض کریں گے، تو وہ اعتراض پر میں آپ کا نہیں مانوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ پہ کوئی اعتراض نہ کروں، آپ کے ساتھ چلوں۔ تو پھر یہ ساتھ چلے آپس میں۔ آج کے رکوع میں اتنا ذکر ہے اس کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا لا ابرح، میں ہمیشہ رہوں گا، یعنی ہمیشہ میں سفر میں رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں جہاں دو دریاؤں کا، دو سمندروں کا میلاپ ہے، او امضی حقبہ، یا میں چلتا رہوں ایک زمانہ دراز، اگر حضرت خضر علیہ السلام مجھے نہیں ملے تو ایک لمبا زمانہ میں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، پس جب یہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں، نسیا حوتہما، یہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ فاتخذ سبیلہ، اس مچھلی نے راستہ بنایا، زندہ ہو کر راستہ بنایا، فی البحر، سمندر میں، سربا، سرنگ بنا کے، اس سرنگ کی شکل میں زندہ ہو کے اندر چلی گئی۔ فلما جاوزا، جب یہاں سے آگے بڑھے، قال لفتاہ، تو اپنے جوان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ کھانا لے آؤ ہمارے پاس، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر میں بہت تھکاوٹ ملی ہے، نصبا بڑی تھکاوٹ۔ قال، تو وہ جوان کہنے لگا، ارأیت، آپ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا کہ اذ اوینا، جب ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا، الی الصخرۃ، چٹان کے پاس، کوئی چٹان تھی، جب ہم اس کے پاس ٹھہرے تھے، فإنی نسیت الحوت، وہاں پر میں وہاں پہ مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے نہیں بھلایا اس کا یاد کرنا، الا الشیطان، سوائے شیطان کے، ان اذکرہ، یہ کہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے سمندر کے اندر اپنا راستہ بڑا عجیب طریقے سے بنایا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ذالک ما کنا نبغی، یہ وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ فرتدا، پس دونوں واپس لوٹے، علی آثارہما، اپنے پاؤں پہ اپنی قدموں کی تلاش نشان دیکھتے ہوئے، قصصا، واپس لوٹے اپنے قدموں کی نشان تلاش کرتے ہوئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پس دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ بندہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی، وعلمناہ من لدنا علما، اور جس شخص کو اور اس شخص کو
ہم نے اپنی طرف سے علم دیا تھا۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، علی ان تعلمنی، یہ کہ اس شرط پہ کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں، مما علمت رشدا، جو علم آپ کو دیا گیا ہے، رشد ہدایت جو آپ کو علم دیا گیا ہے ہدایت کا، کچھ ہمیں بھی سکھائیں اس سے۔ قال، تو حضرت خضر نے یہ کہا انک لن تستطیع، بے شک آپ ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے میرے ساتھ صبر کرنے کی، آپ میں صبر کوئی نہیں ہوگا میرے ساتھ جب آپ چلیں گے۔ وکیف تصبر، اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں، علی ما لم تحط بہ خبرا، ان چیزوں کے بارے میں جس چیز پر آپ کو کوئی خبر نہیں ہے، جو چیز آپ کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے اور ظاہری شریعت کے خلاف ہے، تو آپ کیسے اس پہ صبر کریں گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں تیرے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں کروں گا، تیری بات کو ٹالوں گا نہیں۔ قال، حضرت خضر نے یہ کہا فإن اتبعتنی، پس اگر تو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، فلا تسألنی عن شیء، تو آپ مجھ سے سوال نہ کریں کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود تیرے لیے آپ کے لیے بیان نہ کر دوں کوئی بات اس سے، یعنی کوئی واقعہ پیش آئے مجھ سے پوچھو نہیں کہ یہ واقعہ میں نے کیوں کیا، کیسے کیا، بس آپ جو ہے جب میں خود دل چاہے گا تو میں بتا دوں گا، نہ چاہے تو آپ مجھ سے نہ پوچھو، یہ ایک شرط ہے میرے ساتھ رہنے کی۔ یہ بات انشاءاللہ کل آ جائے گی، لیکن آپ ذہن میں رہے کہ جو تھی شریعت کے خلاف ہے اس وقت، یہ جو واقعہ ذکر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور مستند ہے، کیونکہ پیغمبر کی طرف وہی جا رہی ہے باقاعدہ، اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس شخص کے علم دی، جاؤ اس کے پاس، وہاں جو واقعات پیش آ رہے ہیں دونوں پیغمبر ہیں ان کے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ ہمارا دور چل رہا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے خاص علم آ رہا ہے، ایک شریعت کا علم ہے اور میرے پاس ایک باطنی علم ہے، تو یہ باطنی علم اگر شریعت کے مطابق اصولوں کے مطابق ہو تو وہ تو قابل قبول ہے، اگر وہ باطنی علم اس جو ہے اپنی طرف سے بالکل شریعت کے متضاد اور ٹکرا رہا ہو، تو ایسا علم جو ہے علم شیطان کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ میں مثال دوں کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی نمازیں میری معاف ہیں، یا یہ ہے کہ نماز جو ہے میری خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، بیت المقدس میں ہو رہی ہے، اور ہو بھی یہاں، میں یہاں پہ ہوتا ہوں، میری روح خانہ کعبے کا طواف کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ہے میں نماز پڑھوں گا، تو یہ میرا اللہ کی طرف، اللہ نے مجھے جو ہے نا ایک صلاحیت دی ہے، مجھے علم دی ہے اس چیز کا کہ میری روح نماز پڑھے گی، تو یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل شریعت کے ظاہر کے خلاف ہے۔ جب شریعت کے ظاہر کے خلاف ہے تو یہ قابل رد ہے۔ اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا علم آیا ہے تو یقیناً وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں ایک نور کا روشنی سی پیدا ہوئی اس کے اوپر، تو اس کو یہ کہ آواز آئی کہ جا جنید، آج سے ہم نے تیری نمازیں معاف کر دی ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دفعو شیطان کو، کہا دفعو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ جتنا جو اس نے نور کا سما باندھا ہوا تھا روشنی وہ غائب ہو گئی، اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ جنید بغدادی کو یہ کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو اس نے کہا کہ شیطان سے کہ یہ تیرا پہلے سے بھی زیادہ وار پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ مجھے میرے اللہ نے بچایا، علم نے نہیں بچایا۔ کہ جب پیغمبر کو آخری وقت تک، موت تک نماز معاف نہیں، تو ایک امتی کو کیسے معاف ہو جائے گی؟ جیسا سورہ حجر میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ حجر میں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ موت تک اپنے رب کی عبادت کریں، شریع کے تمام احکام کے پابند ہیں۔ جب پیغمبر اپنی زندگی میں موت کے آخری لمحے تک زندگی میں جو ظاہری زندگی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری عالم کی طرف منتقل کیا، تو وہ پابند ہے شریعت کے، تو ایک امتی بطریق اولا پابند ہوگا شریعت کا، وہ کبھی بھی اس کے اوپر ایک زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں آئے گا کہ
کہ وہ شریعت کا پابند نہ ہو۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ بندہ کہے کہ میرے پاس کوئی خاص علم ہے جو کتابوں میں نہیں ہے، جی وہ میرے پاس ایسا علم ہے، تو یہ غلط ہے۔